مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ امان میں رکھے. چلیے خیر، آج کا سبق دیکھتے ہیں. پچھلی بحث جو ہے مطلق اور مقید والی جو الحمدللہ یہ ختم ہو گئی تھی. آج آئیے نئی فصل پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی المشترک والمؤولی. یہ فصل ہے مشترک اور مؤول کے بیان میں. مشترک اور مؤول کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تعریف فرماتے ہیں کہ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق. کہتے ہیں مشترک وہ لفظ ہے وضع جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنیین مختلفین دو مختلف معنوں کے لیے او لمعان مختلفۃ الحقائق یا پھر کئی سارے مختلفۃ الحقائق معنوں کے لیے. مختلفۃ الحقائق کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیزیں جن کا معنی حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہو. کسی کی حقیقت کچھ ہو تو کسی کی حقیقت کیا ہو؟ کچھ ہو. جیسے کہ اردو میں سونا، ایک سونا مصدر ہے نیند کرنا، اور ایک سونا جو ہے مشہور دھات ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں، اس طرح سے بہت سارے مل جائیں گے. نا چشمہ ہے، پانی کے چشمے کو بھی چشمہ بولتے ہیں. آنکھوں پر پہننے والے آئینہ کو بھی چشمہ کہا جاتا ہے. بہرحال تو ایسا لفظ جس کے کئی معنی الگ الگ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو تو ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مشترک کہتے ہیں، ہے نا. ہاں، عام جو ہوتا ہے وہ بھی کئی معنوں پر دلالت کرتا ہے لیکن سب کے سب ایک ہی ہوتے ہیں، ہے نا. متفقۃ الحقائق ہوتے ہیں، مختلفۃ الحقائق نہیں ہوتے. لیکن مشترک میں کیا ہوتا ہے؟ کئی معنوں کے لیے جو ہے وضع کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ عام اور مشترک میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ عام جو ہے وہ ایک ساتھ اپنے تمام معنوں پر دلالت کرتا ہے، اور جو مشترک ہوتا ہے وہ ایک ساتھ اپنے تمام معنوں پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ سبیل البدلیت دلالت کرتا ہے. یعنی جب ہم سونا کہیں گے تو کبھی اس سے سونا مراد ہوگا نیند کرنا، کبھی اس سے سونا یعنی دھات مراد ہوگی. یہ نہیں کہ ہم سونا کہیں اور اس سے ایک ہی ساتھ جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی حالت میں نیند کرنا اور مشہور قیمتی دھات دونوں کو ہم مراد لے لیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو مشترک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ سبیل البدلیت دلالت کرتا ہے کہ کبھی اس معنی پر دلالت کرتا ہے کبھی اس معنی پر دلالت کرتا ہے. لیکن جمع کا جو صیغہ ہوتا ہے، عام کا جو صیغہ ہوتا ہے، وہ ایک ساتھ اپنے تمام معنوں پر دلالت کرتا ہے. جیسے کہ آپ مسلمون کہیں گے تو اس سے تمام مسلمان ایک ساتھ ایک وقت میں مراد ہوں گے. سمجھ گئے بات؟ فرماتے ہیں کہ یہ فصل ہے مشترک اور مؤول کے بیان میں. اور مشترک اس کلمے کو کہتے ہیں یا اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو دو مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو یا بہت سارے مختلفۃ الحقائق معنوں کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو. کہتے ہیں مثالہ قولنا جاریۃ. اس کی مثال جو ہے ہمارا قول لفظ جاریہ ہے. لفظ جاریہ جو ہے بیک وقت دو معنوں پر دلالت کرتا ہے اعلیٰ سبیل البدلیہ. کہتے ہیں فإنها تتناول الأمانة والسفينة. کیونکہ لفظ جاریہ جو ہے یہ امن پانی کو بھی شامل ہے اور سفینہ یعنی کشتی کو بھی شامل ہے. جاریہ جو ہے یہ کشتی کو بھی کہتے ہیں، سمندر میں تیرنے والی کشتی جو ہوتی ہے اس کو بھی جاریہ کہتے ہیں. اسی طرح سے جو بانجی ہوتی ہے غلام کی مؤنث، ہے نا، اس کو بھی جو ہے جاریہ کہتے ہیں. تو لیکن ایسا نہیں کہ جب بھی جاریہ کہیں گے تو یہ دونوں معنی ایک ساتھ مراد ہوں گے، بلکہ اعلیٰ سبیل البدلیت مراد ہوگی. کبھی جاریہ کہیں گے تو اس سے امتن مراد ہوگا، کبھی جاریہ کہیں گے تو اس سے سفینہ مراد ہوگا. تو کہتے ہیں اس کی مثال ہمارا قول لفظ جاریہ ہے، کیونکہ جاریہ جو ہے یہ لفظ امن اور لفظ سفینہ ان دونوں کو کیا ہے شامل ہے، یعنی بازی اور کشتی دونوں کو کیا ہے شامل ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں والمشتری. اسی طرح سے لفظ مشتری جو ہے یہ بھی بیٹا مشترک ہے. کیوں کہتے ہیں فإنه يتناول قابل عقد بیع وسودۃ السماء. کہتے ہیں اس لیے کہ یہ عقد بیع کے قبول کرنے والے کو بھی شامل ہے اور آسمان کا ایک سیارہ بھی ہے. مشتری کس کو کہتے ہیں؟ عقد بیع کا قبول کرنے والا، اس کو بھی مشتری کہتے ہیں نا. بائع اور مشتری اس کو بھی مشتری کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں مشتری جو ہے ایک مشہور جو ہے سیارہ ہے. 9 سیارے ہیں نا بیٹا، عطارد ہے، مشتری ہے، زحل ہے،
ٹھیک ہے، تو مشتری کو غالباً انگلش میں مارکس کہتے ہیں، ہے نا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ مشتری جو ہے یہ بے کے عقد بے کے قبول کرنے والے کو بھی بولتے ہیں اور آسمان کا ایک مشہور سیارے کو بھی بولتے ہیں، لیکن اعلیٰ سبیل البدلیت ہی مراد ہوگا. کبھی اس سے بے کو قبول کرنے والا مراد ہوگا اور کبھی اس سے آسمان کا سیارہ مراد ہوگا. یہ نہیں کہ دونوں ایک ساتھ مراد لے لیے جائیں. بات سمجھ میں آ گئی آپا جان لوگ؟ کہتے ہیں کہ والمشتری فإنه يتناول قابل عقد البيع وكوكب السماء. اسی طرح سے لفظ مشتری ہے کیونکہ یہ عقد بیع کے قبول کرنے والے کو بھی شامل ہے اور کوكب السماء یعنی آسمان کے ستارے کو بھی شامل ہے. وقولنا اسی طرح سے، وقولنا اسی طرح سے ہمارا قول. ایک اور مثال دیتے ہیں مشترک کی. بائن، لفظ بائن کہتے فإنه يحتمل البین والبیان، اس لیے کہ لفظ بائن جو ہے یہ بین کا بھی احتمال رکھتا ہے اور بیان کا بھی احتمال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، بین جدائیگی کو کہتے ہیں بیٹا، ہے نا، اور ایک ہوتا ہے بیان ظہور کے معنی میں. یعنی اگر بائنون کہیں گے تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دوری کے معنی میں ہو. بائن کا معنی دور ہو جانے والا، جدا ہو جانے والا، الگ ہو جانے والا. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بائن جب کہیں گے تو اس سے واضح، جو کھل کر کے بیان کیا جائے، جو ظاہر ہو، جو روشن ہو، جو واضح ہو، اس کو مراد لیا جائے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو یہ دونوں معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے. طلاق بائن کہتے ہیں تو یہ پہلی والی صورت سے مراد ہوتا ہے، یعنی جدائیگی کے معنی میں. ایسی طلاق جو دوری پیدا کرنے والی ہو، جو جدائیگی پیدا کرنے والی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بائن جو ہے یہ مشترک ہے. کبھی اس سے جو ہے دور کر دینے والا، الگ کر دینے والا، جدا ہو جانے والا، یہ معنی مراد ہوتا ہے. اور کبھی اس سے جو ہے واضح، روشن، کھلا ہوا، ظاہر، اس معنی میں مراد ہوتا ہے. تو بہرحال اتنی مثالوں کے ذریعے سے مشترک کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا نا بیٹا؟ ہاں جی جی حضرت. تو فی الحال اس فصل میں ابھی مشترک کی بحث کر رہے ہیں، پھر آگے چل کر کے مؤول کی بحث کریں گے. مؤول کس کو کہتے ہیں سمجھنے کے لیے بتا دیتے ہیں کہ مؤول کا معنی ہوتا ہے کہ جب مشترک کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان کئی معنوں میں سے کوئی ایک معنی جب دلیل کے ذریعے سے ثابت ہو جائے کہ یہاں پر یہ معنی مراد لیا گیا ہے، تو وہی معنی جو مراد لیا جا رہا ہے اس کو مؤول کہتے ہیں. مثلا قرآن پاک میں بھی آپ نے جو پہلی بحث میں، پہلی فصل میں آپ نے جو مثال پڑھی تھی عام اور خاص کی، کیا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ہے نا. تو قروء کے بارے میں کہا تھا کہ وہ مشترک ہے. قرء جو ہے حیض کو بھی کہتے ہیں اور طہر کو بھی کہتے ہیں. تو یہ طہر اور حیض دونوں معنی جب مراد لیے جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ کیا ہے کہ لفظ قرء مشترک ہے. لیکن جب دلائل کے ذریعے سے ہمارے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں پر قرء سے مراد حیض ہے، طہر نہیں ہے، اور شوافی کے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں پر طہر مراد ہے، حیض نہیں ہے، تو طہر کے مراد لینے کے بعد یا حیض کے مراد لینے کے بعد اب وہ مشترک نہیں رہے گا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا؟ مؤول ہو جائے گا بیٹا. ٹھیک ہے، تو پہلے مشترک کی بحث کریں گے اور اس کے بعد میں پھر مؤول کی بحث کریں گے. اب مشترک کی بحث دیکھیے. جب مشترک کی تعریف اور مثالیں آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب یہاں سے اس کا حکم بیان فرماتے ہیں. کہتے وہ حکم المشترک انه اذا تعین الواحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیره. کہتے ہیں کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب اذا تعین الواحد، جب واحد یعنی ایک معنی متعین ہو جائے، کس اعتبار سے متعین ہو جائے؟ کہتے مرادم به، مراد لینے کے اعتبار سے. یعنی جب مشترک کے کئی معنوں میں سے کوئی ایک معنی مراد دیا جائے گا، جب یہ متعین ہو گیا کہ ایک ہی معنی مراد ہوگا، تو کہتے سقط اعتبار ارادت غیره، تو اس ایک معنی کے علاوہ دیگر معنوں کو مراد لینے کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ یعنی ایک کلمہ ہے مان لو جو 4 معنوں میں مشترک ہے. اب ان 4 معنوں میں سے کوئی ایک معنی کو ہم نے متعین کر دیا دلائل کی بنیاد پر کہ یہاں پر اس کا یہ معنی مراد لیا گیا. تو جب ایک معنی مراد لینا یہ متعین ہو گیا تو اب بقیہ جو 3 معنی ہیں ان کو مراد لینا جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو مراد لینے کے بعد پھر آپ دوسرے معنی کو مراد لیں، پھر تیسرے معنی کو مراد لیں، نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں، ایک جگہ پر ایک وقت میں جب ایک معنی کو مراد آپ نے لے لیا تو اب دوسرے اور تیسرے معنی کو جو ہے آپ مراد نہیں لے سکتے. اسی کو کہہ رہے ہیں مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب ایک معنی مراد ہونے کے اعتبار سے، مراد لینے کے اعتبار سے جب متعین ہو گیا سقط اعتبار ارادت غیرہ، تو اس کے علاوہ دیگر معنی کا ارادہ کرنے کا اعتبار جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی حکم پر تفریعات پیش فرماتے ہیں.
کہتے ہیں وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْقُرُوءِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى الْحَيْضِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا أَوْ عَلَى الطُّهُرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. کہتے ہیں اسی وجہ سے علماء اعظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اجماع فرمایا اس بات پر کہ لفظ قروء جو کتاب اللہ کے اندر مذکور ہے یا تو وہ حیض پر محمول ہوگا جیسے کہ ہمارا مذہب ہے، یا تو وہ طہور پر محمول ہوگا جیسے کہ وہ امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب ہے، کیونکہ آیت کریمہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ میں جو لفظ قروء ہے یہ مشترک ہے حیض اور طہور کے درمیان. اب یا تو اس سے حیض مراد ہوگا یا تو طہور مراد ہوگا، یا تو حیض مراد ہوگا جیسے کہ ہمارا مذہب ہے ہم وہاں پر حیض مراد لیتے ہیں، یا پھر وہاں پر طہور مراد ہوگا جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے حیض کو مراد لے لیا پھر ہم اس کو طہور میں مراد لے لیں، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام شافعی نے پہلے طہور کو مراد لے لیا تو پھر اب حیض کو بھی مراد لے لیں. نہیں، دونوں میں سے ایک ہی مراد ہوگا. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو اسی کو کہا ہے، اسی بنیاد پر علماء رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اجماع فرمایا اس بات پر کہ لفظ قروء جو کتاب اللہ کے اندر مذکور ہے وہ یا تو محمول ہوگا حیض پر جیسے کہ ہمارا مذہب ہے، یا پھر وہ طہور پر محمول ہوگا جیسے کہ وہ امام شافعی کا مذہب ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپا جان لوگ؟ ہاں جی، ایک اور مثال دیکھیے، کہتے ہیں وقال محمد علیہ الرحمۃ اذا اوصى لموالي بني فلان ولبني فلان موال من اعلى وموال من اسفل فمات بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحان. ایک مسئلہ سمجھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ بنو فلاں، کوئی بھی قبیلے کا نام لے لیا، فلاں قبیلے کے موالی کو جو ہے اتنا اتنا مال میرا دے دینا. موالی عربی میں مولا کی جمع ہے بیٹا، اور مولا جو ہے یہ آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور آزاد کیے ہوئے کو بھی کہتے ہیں. مولا کا جو لفظ ہے یہ کس کس معنی پر جو ہے مشترک ہے؟ آزاد کرنے والا اور آزاد کیا ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، آزاد کرنے والا جس کو موتق کہتے ہیں اور آزاد کیا ہوا جس کو معتق کہتے ہیں. زید نے عمرو کو آزاد کیا تو زید ہوا موتق اور عمرو ہوا معتق، تو زید کو بھی مولا کہتے ہیں اور عمرو کو بھی مولا کہتے ہیں، یعنی آزاد کرنے والا کو بھی اور آزاد کیے ہوئے کو بھی. آزاد کرنے والے کو موالی اعلیٰ کہتے ہیں. آزاد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ موالی اعلیٰ. ہاں، اور آزاد کردہ جو ہوتا ہے جس کو آزاد کیا گیا اس کو موالی اسفل کہتے ہیں. سمجھ رہی بات؟ اب مسئلہ سمجھیے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ زید جو مر رہا تھا اس نے وصیت کیا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے بنو فلاں کے موالی کو بھی دے دینا. بنو فلاں کوئی بھی قبیلے کا نام ذکر کر دیا، کہا کہ اس قبیلے کے موالی کو بھی دے دینا. اب وہ مر گیا، مرنے کے بعد میں اب جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ جس قبیلے کا اس نے نام لیا ہے اس قبیلے کے موالی اعلیٰ بھی ہیں اور موالی اسفل بھی ہیں. یعنی اس قبیلے میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آزاد کیا ہے کچھ لوگوں کو، اور اس قبیلے میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو خود آزاد کردہ ہیں جن کو خود کسی نے آزاد کیا ہے. تو موالی اعلیٰ بھی ہیں اور موالی اسفل بھی ہیں. اور لفظ موالی چونکہ یہ مشترک ہے، مشترک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ دو معنوں میں سے کوئی ایک معنی پر ہی مراد ہوتا ہے، دونوں معنوں کو بیک وقت مراد دینا درست نہیں ہوتا. اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگر وہ زندہ رہتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ بھائی دونوں ہیں تو آپ کس سے مراد لے رہے ہیں، وہ جس کو کہہ دیتا اس کو مراد لے لیتے. لیکن اب چونکہ وہ مر گیا ہے نا، جب مر گیا ہے تو ایسی صورت میں وصیت باطل ہو جائے گی. وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا. کیوں کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا؟ کسی کو کچھ نہ دیے جانے کی وجہ بیٹا، اگر کسی کا مائک آن ہے تو بند کر لیجئے، بہت آوازیں آ رہی ہیں، بچیوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہوگا. ہاں دیکھیے، اگر وہ مر چکا ہے تو پھر وصیت باطل ہو جائے گی. وصیت باطل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مر گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی ایک معنی مراد دیں. ہم موالی اعلیٰ کو مراد لے لیں تو ہو سکتا ہے مرنے والا موالی اسفل کو مراد دے رہا ہوگا. ہم موالی اسفل کو مراد لے لیں تو ہو سکتا ہے مرنے والا موالی اعلیٰ کو مراد دے رہا ہوگا. تو کوئی دلیل، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جو مرنے والے کی نیت کو جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا کسی کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے کہ چلو ہم موالی اعلیٰ کو ترجیح دے دیتے ہیں یا موالی اسفل کو ترجیح دے دیتے ہیں.
کیونکہ ترجیح دینے کے لیے کوئی مرجح تو چاہیے نا، ترجیح دینے کے لیے وجہ ترجیح بھی تو چاہیے کہ بھائی کس بنیاد پر آپ ترجیح دے رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مشترک ہے. مشترک ایک ہی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، دونوں معنوں کو بیک وقت مراد نہیں لے سکتے. لہٰذا اس وجہ سے کیا ہوگا، وصیت کی باطل ہو جائے گی، کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا. سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ دیکھو کہتے ہیں کہ وقال محمد علیہ الرحمۃ اذا اوصى لموالی بنی فلان ولبنی فلان موال من اعلی وموال من اسفل فمات بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین. امام محمد علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ جب کسی انسان نے بنو فلاں کی موالی کے لیے وصیت کی، اور بنو فلاں کے لیے موالی اعلیٰ بھی ہیں اور موالی من اسفل، اور کچھ موالی اسفل بھی ہیں، یعنی موتق بھی ہیں اور موتق بھی ہیں اور موتق بھی ہیں، دونوں ہیں. فماتا، اور وصیت کرنے والا جو ہے بیان کرنے سے پہلے ہی مر گیا، یعنی یہ بات بیان ہی نہیں کیا کہ کون سے موالے کو میں مراد لے رہا ہوں، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں بطلت الوصیۃ فی حق الفریقین، تو دونوں فریقوں کے حق میں کیا ہو جائے گی، وصیت باطل ہو جائے گی. نہ موالی اعلیٰ کو کچھ دیا جائے گا، نہ موالی اسفل کو کچھ دیا جائے گا. کیوں نہیں دیا جائے گا؟ وجہ بیان فرماتے ہیں لاستحالۃ الجمع بینہما وعدم الرجحان، کیونکہ دونوں کو جمع کرنا محال ہے، کیونکہ یہ مشترک ہے نا. جب مشترک ہے تو دونوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں کہ موالی اعلیٰ کو بھی دے دے موالی اسفل کو بھی دے دے، کیونکہ یہ مشترک ہے. مشترک میں ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے، یا تو موالی اعلیٰ کو دیں گے یا تو موالی اسفل کو دیں گے، دونوں کو نہیں دے سکتے ہیں. تو دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے نا. اس کے علاوہ عدم رجحان، رجحان بھی نہیں پایا جاتا ہے کہ کسی ہم ایک کو ترجیح دے دے کہ چلو ٹھیک ہے دو ہے، دو میں سے کسی ایک کو ہم جو ہے ترجیح دے دیتے ہیں، موالی اعلیٰ کو ترجیح دے دیتے ہیں یا موالی اسفل کو ترجیح دے دیتے ہیں، کیونکہ ترجیح دینے کے لیے مرجح چاہیے، وجہ ترجیح چاہیے. یہاں پر کوئی وجہ ترجیح نہیں، کوئی سبب نہیں ہے جس کو ہم جو ہے فوقیت دیں. تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ وصیت ہی باطل ہو جائے گی، کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ ہاں جی آپ جان لو. ایک اور مثال دیکھ لیجئے. کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ اذا قال لزوجته انت علی مثل امی لا يكون مظاهرا لان اللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة فلا يترجح جهة الحرمة الا بالنية. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ رضوان ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ انت علی مثل امی، تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، تم مجھ پر کیا ہو، میری ماں کی طرح ہو، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں وہ فوراً مظاہر نہیں ہوگا. زہار کا بیان آپ کو اس سے پہلے تھوڑا سا پڑھا دیا گیا تھا، اس سے پہلے آپ کو جہاں پر زہار کا تذکرہ آیا تھا، ہے نا. زہار کے ذریعے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ زہار کا کفارہ ادا نہ کرے. تو یار بیٹا بات، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، ٹھیک ہے، تو فوراً وہ مظاہر نہیں ہوگا. کیوں مظاہر نہیں ہوگا بیٹا؟ کیونکہ یہ جو کلمہ ہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، یہ لفظ مشترک ہے. یہ لفظ کیا ہے؟ مشترک ہے. یعنی لفظ مثل جو ہے، یہ مثل یہاں پر مشترک ہے. کس معنی میں مشترک ہے؟ تو کہتے ہیں حرمت اور کرامت دونوں کے معنی میں مشترک ہے. یعنی اس کلام کے دو پہلو نکلتے ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ قائل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری ماں مجھ پر جیسے حرام ہے ویسے ہی تم بھی مجھ پر حرام ہو، یہ کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ حرمت والی جہت کو لیتے ہیں، حرمت والے معنی کو مراد لیتے ہیں، تو یقیناً وہ مظاہر ہو جائے گا. دوسری صورت یا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں پر وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح مجھ پر مہربان اور شفیق ہو، یعنی جس طرح میری ماں میرا خیال رکھتی ہے، میرے اوپر مہربانی کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، میرا ہر دم لحاظ رکھتی ہے، اسی طرح سے تم بھی میرا خیال رکھتی ہو، میرا لحاظ رکھتی ہو، یہ کہنا چاہ رہا ہو. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لفظ مثل ہے یہاں پر، یہ دو معنوں میں مشترک ہے، ایک حرمت اور ایک کرامت، ہے نا. حرمت کے معنی کو اگر مراد لیں گے تو زہار ہوگا، اور اگر کرامت کے معنی کو یعنی شرافت کے معنی کو مراد لیں گے تو زہار نہیں ہوگا. تو جب تک وہ نیت کو اپنی بیان نہ کرے اس کے اوپر حکم زہار نہیں لگ پائے گا. ہاں اگر وہ بیان کر دیتا ہے کہ میں نے یہاں پر مثل جو کہا ہے اس سے جو ہے حرمت کی جہت کو میں مراد لیتا ہوں، تب یقیناً کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. سمجھ گئے بات؟ اسی کو کہا ہے وقال ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ اذا قال لزوجته. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنی بیوی سے کہے گا کہ انت علی مثل امی، تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، تو لا یکون مظاہرا، تو یہ مظاہر نہیں ہوگا. لان اللفظ مشترک بین الکرامۃ والحرمۃ، کہتے اس لیے کہ لفظ جو ہے وہ کرامت اور حرمت دونوں کے درمیان مشترک ہے. لفظ مثل یہاں پر جو ہے
وہ کرامت اور حرمت دونوں پر کیا ہے؟ دونوں کے درمیان مشترک ہے. فلا یترجح جہت الحرمت الا بالنیت، تو حرمت کی جو جہت ہے وہ راجح نہیں ہوگی مگر نیت سے. ہاں اگر اس نے نیت کر لی حرمت سے، حرمت کی یعنی مثل کہہ کر کے اس سے حرمت کا معنی کو مراد دے دیا، حرام ہونے کے معنی کو مراد دے دیا، تب جو ہے یقیناً وہ زہار ہوگا، ورنہ پھر زہار نہیں ہوگا. بیٹا بات سمجھ میں آئی آپا جان لوگ؟ جی حضرت. ہاں جی، سب سمجھ لیجئے، اس کو اچھی طرح سے ملا لیجئے. پھر یہاں سے کچھ مزید جو ہے تفریحات جو ہے وہ پیش فرما رہے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے بیٹا. ٹھیک ہے؟